بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ سامعین و سامعات، یہ جو بیٹھک ہے اور مختصر سے آپ لوگوں نے مجلس منعقد کی ہے، شرعی حساب سے دیکھا جائے تو بڑی اہمیت اور فضیلت ہے ایسے محفلوں کی، اور اللہ کے مقرب فرشتے ایسے محفلوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور مجلس کے اختتام پر جب رب کے سامنے وہ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ جانتے ہوئے بھی پوچھتا ہے کہاں سے آئے۔ پوری چیزیں بیان کرتے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آتی۔ اللہ کہتا، اے فرشتو تم اس بات پر گواہ رہو، میرے عظمت کی قسم جتنے لوگ اس محفل میں شامل تھے ہم نے سب کو بخش دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹھک کو نبی کے اس حدیث کی مصداق بنا دے، کیونکہ بخاری کی روایت ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے قبر میں جانے تک اس کی زندگی کا سب سے بہترین جو لمحہ ہوتا ہے وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت کسی بندے کو اللہ معاف کرتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کا یہ لمحہ سب سے قیمتی اور بہتر بنا دے۔ جس موضوع پہ آپ لوگوں نے کچھ دیر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے فکر آخرت، یعنی آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ۔ آخرت کی فکر کے بارے میں کئی چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے آخرت پر یقین ہونا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 ارکان میں سے ایک رکن جو ہے آخرت پر یقین۔ جب تک آخرت پر یقین نہیں ہوگا کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی، اللہ دوسری دنیا سجائے گا اور وہاں پر ہماری اس زندگی کے گزرے ہوئے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں سوال جواب کرے گا اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ اس کے بعد جن لوگوں کا عمل بہتر ہوگا اللہ جنت دے گا، اور جن لوگوں کا عمل برا ہوگا اللہ دوزخ کے اندر داخل کر دے گا۔ اس پر یقین ہو۔ جب تک اس طریقے سے ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا ایمان، ہمارا اسلام بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز فکر آخرت کے بارے میں یہ ہے کہ آخرت پر یقین ہو، ایک دن دنیا ختم ہوگی، دوسری دنیا اللہ بنائے گا، اور پھر اس کے بعد ہمارے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہو،
اللہ کا رعب ہو ہمارے دل میں۔ تیسری چیز، اعمال صالحہ ہم کریں۔ اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ محض وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہے اللہ کی رضا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے خالص ہم کوئی عمل کر رہے ہیں لیکن اس میں رسول کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا، یا کہ ہم رسول کے طریقے پہ کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں لیکن خالص اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے تو وہ بھی عمل صالح نہیں ہوگا۔ تیسری چیز عمل صالح کرنا۔ چوتھی چیز موت کو یاد کرتے رہنا۔ پانچویں چیز موت کے بعد کام آنے والے اعمال کو ہم دنیا میں انجام دیتے رہنا۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو گویا ہمارے اندر فکر آخرت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی آخرت کا سفر کب سے شروع ہوتا ہے؟ قیامت کب آئے گی وہ بات کی بات ہے، نشانیاں رسول نے بیان فرمائی ہے لیکن سال اور مہینہ نہیں بتایا ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بہت ساری نشانیاں واضح ہو گئی ہیں، بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ خیر مختصر، لیکن ایک انسان جس دن مرتا ہے اس دن سے اس کے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، چاہے قیامت آئے بعد میں آئے۔ اب ہم دیکھیں سب سے پہلے موت کا منظر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مرنے کے بعد ہم قبر میں جاتے ہیں، یہاں کیا منظر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میدان محشر کے لیے ہم اٹھائے جائیں گے تو وہاں کیا معاملہ ہوگا۔ چند منٹ میں اس پر ہم غور کر لیں۔ ایک انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک جنازے کی نماز میں شریک ہوئے، گئے قبرستان میں جنازہ لے کر، تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، صحابہ اکرام بھی نبی الرحمت کے اطراف بیٹھ گئے، اور اس طریقے سے عزت ادب احترام کے ساتھ بیٹھے گویا صحابہ اکرام کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو کہ اگر وہ حرکت کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اتنے سکون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اس حالت میں دیکھا تو آپ بھی غور و فکر میں ڈوب گئے، ایک لکڑی لی اور زمین کو کریدنے لگے۔ ہم آپ بھی کبھی اکیلے بیٹھتے ہیں، کسی گہری سوچ اور فکر میں ہوتے ہیں تو کوئی کھجاتا رہتا ہے، کوئی مٹی کریدتا رہتا ہے، کوئی کچھ، ایک مختلف انداز ہوتا ہے، دیکھنے سے پتہ چل جاتا یہ آدمی کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی لے کر ادھر لکیر کھینچ رہے، ادھر لکیر کھینچ رہے، صحابہ اکرام بلا حرکت کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر جب گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس دن کے لیے تم تیاری کرو، یعنی جس دن تمہیں قبر میں آنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا کہ ایک مومن کی جب موت کا وقت آتا ہے، اے صحابیو یاد رکھو، تو ایسے وقت میں اس کے سامنے خوبصورت نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں،
اور کوئی ایک دو نہیں، بلکہ مرنے والے کی نظر جہاں تک جاتی ہے فرشتوں کی تعداد وہاں تک رہتی ہے، اور ملک الموت اس مومن کے پاس سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور بڑے ادب سے، بڑے شفقت سے، بڑے پیار سے کہتا ہے، اے اللہ کے نیک بندے، چل اس حالت میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اطمینان تھا ایمان پر، اطمینان تھا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پر، اللہ کی رضا کے لیے تو بڑی محنت کوشش کرتا رہا، اب لوٹنے کا وقت ہے، چل اللہ کے پاس اس حالت میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس طریقے سے ملک الموت اس کو کہتے ہیں تو اس کے اندر سے روح اس انداز میں نکلتی ہے جیسے مشکیزہ ہو، مشکیزے سے پانی کا آخری قطرہ۔ اب مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، آخری قطرہ اگر یوں کیے تو بڑے آرام سے نکل جائے گا، ایسے ایک مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ اب وہ فرشتے جو ہے جنت سے کفن لائے رہتے ہیں، جو خوشبو سے معطر رہتا ہے، ایسی خوشبو کہ دنیا میں کبھی کسی نے ویسی خوشبو نہ سونگا ہوگا۔ جیسے روح نکلتی ہے فوراً وہ ملک الموت اس جنتی کفن میں اس کی روح کو لپیٹ لیتے ہیں۔ اب وہ سفر لے کر شروع ہوتا ہے اوپر کا، اب وہ فرشتے لے کے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب اوپر سے کوئی فرشتہ آتا رہتا ہے، سلام دعا کے بعد پوچھتا ہے یہ کس نیک بخت کی روح ہے جس کے اندر اتنی خوشبو بھری ہوئی ہے۔ دنیا کا جو نام رہتا ہے وہ نام لے کر بتاتے، وہ فرشتہ بھی ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ پھر سفر شروع، یہی انداز رہتا ہے، کوئی فرشتہ ملا، پوچھتا، دعا دیتا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے مقام علیین اس کا ٹھکانہ بنا دو اور پھر اس کی روح کو دنیا میں واپس کر دو۔ اب وہ روح واپس کر دی جاتی ہے، پھر قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، وہی 3 سوال، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارا نبی کون، سوال کا جواب دے دیتے۔ کیسے یہ معلوم ہوا؟ تو مرنے والا نیک بخت کہتا ہے ہم نے قرآن کو پڑھا، اس پر یقین کیا اور عمل کیا، صدا آتی ہے غیب سے اس نے سچ کہا ہے، جنتی لباس اس کو پہنا دو اور جنتی بستر اس کے لیے لگا دو اور جنت سے دروازے کھڑکیاں کھول دو، اس طریقے سے جہاں تک نظر اس کی جاتی ہے تا حد نظر قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے ایک بڑے خوبصورت انداز میں شخص آتا ہے، یہ دیکھ کر کہتا ہے نیک بخت انسان، سلام جواب ہونے، سلام کلام ہونے کے بعد، ہے کون؟ تیرا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، نورانی ہے، تیرے چہرے سے، تیرے شکل سے خیر ٹپک رہا ہے کون؟ کہتا ہے میں تیرا اچھا عمل ہوں، نیک عمل ہوں، عمل صالح ہوں۔ کہا جاتا ہے سلا دو اس کو، سلا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کسی برے کافر مشرک شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو ایسے وقت میں ایک دم سیاہ ڈراؤنی شکل میں فرشتے آتے ہیں، اور 10-20 نہیں ہوتے، جہاں تک نظر جاتی وہ ڈراؤنے شکل سیاہ شکل والے فرشتے نظر آتے رہتے۔ ملک الموت آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب بیٹھ جاتا ہے گھوس سے مارتا ہے، چل بدبخت، اے خبیث روح نکل۔ باسطو ایدیہم ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اللہ کہتا ہے کاش کہ آپ دیکھتے جب برا انسان، جب کافر انسان، جب مشرک انسان، جب دوزخی انسان کہ موت کا وقت آتا ہے تو کتنا ڈراؤنا اور کتنا خطرناک منظر رہتا ہے۔ روح کو کہتے ہیں نکل۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، تو اس کی روح جسم میں ادھر ادھر بھاگتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ اخرجوا انفسکم اليوم تجزون، نکل آج تو، آج تیرے لیے بڑا رسوا کن عذاب، اليوم تجزون عذاب الہون۔ ظاہر بات ہے جس وقت اس کی روح نکل رہی ہے، نہ دنیا کا دن رہتا ہے وہ، اور نہ ہی اس کے لیے قیامت کا دن رہتا ہے، لیکن اس کے لیے قیامت ہے، آخرت کی شروعات ہے، سفر شروع ہو گیا ہے۔ روح ادھر ادھر پھونک بھاگتی ہے، اس طریقے سے مار مار کر گھسے اس کے اندر سے روح نکالا جاتا ہے، جس طریقے سے ایک کپڑا ہو بھیگا ہوا ہو، کانٹے والا جھاڑ ہو، اس کے اوپر ڈال دو اور زور سے کھینچو تو اس کپڑے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ویسے ہی اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ فرشتہ بدبودار، دوزخی، گندا، جیسے کسی مردے کی، مرے ہوئے شخص کی بدبو آتی ہے ویسے بدبو آتی رہتی، اس کپڑے میں، اس کفن میں لپیٹ لیتے، سارے فرشتے بددعائیں دیتے، لے کر چلتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اتر سے کس خبیث شخص کی یہ روح ہے، مرنے والا کون نالائق بدبخت ہے، دنیاوی اس کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے لیے بددعائیں دیتے ہیں۔ روح آگے چلتی ہے، پہلے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، وہیں سے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کیا ہے۔ جھٹلانا کس کو کہتے؟ ہم نہیں مانتے صرف یہی نہیں ہے، اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کی بات سننے کے بعد اس کو زبان سے کہتا نہیں مانتا ہوں، یہ بھی جھٹلانا ہے، یا کہ بیزارگی سے منہ پھیر لیتا ہے، یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے، یا کوئی مذاق اڑا دیتا ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے، تکبر ہے، یا کہ کوئی شخص لاپرواہی برتتا ہے، کیا ہے کہ کچھ بنے، جیسے دنیا والوں کے کسی بات کو، قصے کہانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ویسے قرآن و حدیث کو سننے کے بعد لاپرواہ ہو جاتا ہے، یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی جرم ہے۔
نبی نے اس آیت کو پڑھا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، واستکبروا عنہا، لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کب تک نہیں کھولے جائیں گے؟ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو کر اس طرف سے اس طرف نہ نکل جائے۔ ایک ایک بال بھی آج سے ہم شروع کریں تو شاید قیامت تک نہیں کریں، یعنی اب اس کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جاتے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمون، مجرموں کے لیے یہی چیز مناسب ہے، یہی سزا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، حکم دیا جائے گا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کا بستر بچھا دو، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اور دوزخ کی آگ سے بنی ہوئی جو چادر اوپر سے اڑا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اب قبر میں فرشتے آتے ہیں اور پھر اٹھاتے ہیں، وہیں سے اس کا ڈر، چیخنا، رونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سوال جواب ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ جھوٹا ہے بدبخت، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور دوزخ سے کھڑکی اور دروازے کھول دو، اور اس کے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک سیاہ شکل، ڈراؤنے شکل میں ایک شخص اس کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے بدبخت تو کون ہے؟ تیری شکل تو بڑی ڈراؤنی ہے، تیری صورت سے خیر نہیں دکھ رہا ہے۔ کہتا ہے بدبخت میں تیرا برا عمل ہوں جو تو دنیا میں کر کے آیا ہے۔ کہتا ہے اے رب آج ہی قیامت لا لے، جب یہاں کی یہ سزا ہے، یہ معاملہ ہے، تو آخرت کا کیا ہوگا؟ تو کبھی قیامت قائم نہ کر، اس طریقے سے واہ ویلا کرتا ہے۔ تو خیر اس قبر کے منظر کو سوچو دوستو، جو آخرت کی پہلی منزل ہے، جس کو یاد کر کے صحابہ نبی رویا کرتے تھے، اور پھر جب اس قبر سے اٹھایا جائے گا تو حساب کتاب کا جو دن ہوگا سارے لوگ ننگے ہوں گے، 50,000 برس سال کا ایک دن ہوگا، اور سورج یہ سوا نیزے پہ رکھ دیا جائے گا۔ آج اتنی دور سے سورج ہے تو اس کی گرمی تپش ہم برداشت نہیں کر پاتے، اس گرمی کو برداشت کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ اپناتے۔ جب سوا نیزے پر سورج ہوگا تو ہر انسان پریشان، ہر انسان حیران، اپنے ہی پسینوں میں ڈوبا ہوگا۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عالم ہوگا، ایسا منظر ہوگا، کسی کو یہ خیال ہی نہیں ہوگا اس کے پاس کون ہے، کس حالت میں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور پھر انبیاء اور رسول بھی پریشان، پھر حساب کتاب جو ہوگا، اور پھر جب نامہ اعمال وزن کیا جائے گا، اور جب پل صراط پار کیا جائے گا، پل صراط دوزخ پہ لگایا جائے گا، تو کیسا منظر ہوگا۔ اور جو لوگ، قرآن نے کہا یا ایتھا النفس، قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی موت سے بھاگ نہ سکا ہے، نہ بھاگ سکے گا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے
کہ انسان جو کرے گا اچھا کیا یا برا کیا اس کا بدلہ ضرور اس کو ملے گا. اور تیسرا قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا سب سے بڑی کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کوئی دوزخ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. آخر میں رب العالمین نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی فریب ہے، دھوکہ ہے. وہی شخص آخرت میں کامیابی اصل حاصل کر سکتا ہے جو دنیا کے فریب اور دھوکے میں پھنس کر کے یہاں نہ ڈوبا رہے بلکہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے وہاں کی زندگی کی کوشش کرتا رہے. ذرا غور کرو دوستو، یہ ایسے مناظر ہیں، ایسے مقامات ہیں جس کے بارے میں سوچنا ہے کامیابی کے لیے. سب سے پہلی چیز، اب آخرت کی حقیقت میں فکر ہے. موت کے بعد ہم اگر چاہتے ہیں ہماری زندگی بدتر نہ ہو، ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں، اللہ کے غضب سے، میدان محشر کی پریشانی سے بچے رہیں، دوزخ سے بچے رہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کیا عمل ہم کریں، ہماری زندگی کیسی ہو کہ ہم ان جگہوں پہ پریشانیوں سے، عذاب سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے، دکھ بھری زندگی سے اپنے آپ کو بچا لیں. اب یہ ہے فکر آخرت کی اصل میں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا تتنزل، ایسا انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کے پاس نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. یہاں کیا مطلب ہے؟ جس نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، مطلب یہ ہے اللہ کو جب رب مان لیا، رب کا ایک واضح جو معنی مفہوم ہوتا ہے پالنے والا، ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، اور ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ دستور اور قانون شریعت بنانے والا. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، یعنی زندگی اور موت، نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے. اب کسی ولی، کسی پیر، کسی اور کی طرف نگاہ نہ جائے. اور دوسرے، اللہ تعالی نے جو قانون بنایا ہے زندگی گزارنے کا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بابا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، توبہ کیے، اللہ نے توبہ قبول کر لیا، پھر سوچا چلے جائیں گے جنت میں. رب نے فرمایا ایک مقررہ وقت پر اسی زمین پر رہنا ہے، پھر میں بھیجوں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میرے طرف سے ہدایت آئے گی، میرے طرف سے قانون آئے گا، میرے طرف سے شریعت آئے گی، میرے طرف سے وصول آئے گا. جو شخص اس چیز کی، اس ہدایت کی، اس شریعت کی اتباع کرے گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے نہ خوف ہوگا مرنے کے بعد زندگی جو آنے والی ہے، اور نہ دنیا چھوڑنے کا کوئی غم ہوگا. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا اور کتابوں کا سلسلہ جاری کیا. اب ہمارے لیے
سارے آسمانی کتابوں پر ایمان ایک جیسے لانا ہے، لیکن تلاوت کے لیے، عمل کے لیے اگر کوئی کتاب دیکھنے کی اجازت ہے تو کلام اللہ قرآن مجید ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے انبیاء آئے، نبیوں کے آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے نبیوں پر ایک جیسا ایمان، کوئی فرق نہیں، لیکن جب اتباع کی بات آئے گی، جب اطاعت کی بات آئے گی، تو ایسے وقت میں صرف نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھا جائے گا، کسی اور کا طریقہ دیکھا نہیں جائے گا۔ اللہ نے ہم کو یہ وصول دیا ہے، اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہماری زندگی رہی مرنے تک تو تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کہتے ہیں خوف نہ کھاؤ، اب قبر میں جا رہے ہو، کیسی تاریکی قبر ہوگی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ۔ اور یہ دنیا چھوٹ رہی ہے، یہ رشتہ دار چھوٹ رہے، یہ دولت چھوٹ رہی ہے، زندگی بھر جو تم نے کمائی، اس کا غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، بلکہ جس وصول پر تم زندگی گزارے رب کے فرمان کے مطابق، اب اسی رب نے تمہیں بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اس جنت کی خوشخبری لے لو جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، وہ فرشتے کہتے ہیں دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیوں سے ہم بچ جاتے، فرشتوں کے ذریعے اللہ کبھی کبھی ہماری مدد کرتا ہے۔ دوستو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہی تھے، تمہارے ولی تھے، تمہارے دوست تھے، تمہارے ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے خیر خواہ اور ہمدرد ولی ہیں۔ اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اب جو تمہاری چاہت ہوگی پورا کے، اور کچھ لوگوں نے تشتہی شہوت سے ہے، شہوت مرد کے لیے سب کوئی تقریر کرتا ہے تو حوروں سے خوش کر دیتا ہے، تو یہاں حور تمہارے لیے حوریں ہوں گی، اس لیے بیوی بچے دولت یہ سب چھوٹ رہی ہے، اس کی فکر مت کرو، غم نہ کرو۔ تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اور تمہارے لیے جو وعدہ کیا گیا، نزلا من غفور الرحیم، بخش دیا گیا۔ دوستو تو یہ کس کے لیے؟ سب سے پہلی چیز اگر ہم چاہتے ہیں، کیونکہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے دوستو یہ کوئی سوچ نہیں سکتا، اور جس کے اوپر یہ تکلیف گزرتی ہے وہ بتانے کے لیے زندہ بھی نہیں رہتا۔ پوچھا گیا، بہت سارے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، آپ ڈراتے تھے، آپ کہتے تھے، لیکن اس وقت کیا حالت ہے؟ تو انہوں نے جو منظر پیش کیا، کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسا تیل کھول رہا تھا اس کے اندر زندہ پرندے کو ڈال دیا گیا، اس طریقے سے لگ رہا ہے جان نکلتے وقت۔ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے مومن کے لیے وہ تکلیف رحمت، کیونکہ چھوٹے موٹے جو گناہ رہتے ہیں اس تکلیف کی وجہ سے اللہ بخش دیتا ہے، اب بخشایا جاتا ہے رب کے پاس۔ اس لیے کبھی کوئی تکلیف جھیل کر مرے تو یہ نہیں کہ نہ جانے کیا کام کیا بھائی ایسی خطرناک موت مر رہا ہے، ایسا نہیں۔ مومن کو تکلیف اللہ دیتا ہے موت کے وقت تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ، اس کے غلطیاں خطائیں معاف بھی کرتا ہے، اس لیے اپنے طرف سے ایسی بات کبھی نہیں کریں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جب نبی کو ہم نے دیکھ لیا سکرات میں تکلیف کے، کس موت تک، کس تکلیف، کس درد اور کس دکھ سے گزرے ہیں، تو ہم نے یقین کر لیا اس تکلیف سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ اب کوئی دیکھے ہم نہ دیکھیں وہ الگ بات، لیکن اس کی دلی کیفیت کیا رہتی ہے روح نکلتے وقت رب جانتا ہے، اور جس کے اوپر گزرتی ہے وہ جانتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں وہ موت کا منظر جو اتنا ڈراؤنا خطرناک تکلیف دہ ہے آسان ہو تو ہمیں یہاں سے کوشش کرتے رہنا،
اور یاد رکھو جو جیسی زندگی گزارتے ہوئے پہنچے گا موت تک، اس کی موت اسی حالت. شرابی کبابی بن کر زندگی گزارا، عیاشیوں میں مکاریوں میں دنیا کے پرست ہو کر، تو ظاہر بات ہے یہ سوچے ہم کو کلمہ نصیب ہو جائے نیک موت، تو نہیں ہونے والا ہے. ابھی کچھ دن کی بات ہے، ایک جگہ گیا، بنے ہی جماعت کے ہیں، بیٹھے تھے نوجوان، کیا ہوا بھائی؟ آج ان کے والد کا انتقال ہوا. انا للہ. کہا تکلیف کی بات یہ ہے، بار بار میں والد محترم کو کہا کلمہ پڑھو کہ چھڑک چل جا، نہیں پڑھتا ہوں. زندگی میں قرآن و حدیث سے وہ متنفر تھے، بیزار تھے. آج موت کے وقت ان کو اللہ کلمہ بھی نصیب نہیں کر رہا ہے. تو کب کس کی موت آ جائے یہ کوئی جانتا نہیں تھا. اور دوستو کتنی لمبی بھی زندگی گزار لو، موت کے وقت بہت معمولی زندگی معلوم ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کتنے دن کی زندگی گزارے؟ 950 سال تک تو خالی تبلیغ کرتے رہے. کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ان کی موت کے وقت آیا، فرشتے آئے تو پوچھے اے نوح اتنی لمبی زندگی ملی کیسا؟ کہا کتنی لمبی ملی؟ کہا کیسا محسوس ہو رہا؟ کہا ایسا محسوس ہو رہا ہے گھر کے ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل جا رہا ہوں. بس یہ ہے زندگی. 1000 برس بھی زندگی گزارو، موت کے وقت ایسے ہی لگ. اور پھر وہاں جانے کے بعد کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسا محسوس ہوگا ظہر کے وقت پیدا ہوا، شام کے وقت مر گیا. یہ ہے ہماری زندگی کی حقیقت دوستو. اس زندگی کے پیچھے پڑے ہیں. چلیے پھر اس کے بعد قبر کا منظر، قبر کی تکلیف سے کیسا بچا جائے دوستو. یہی ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں، کوئی نہیں. صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم 70 سال 50 سال، کتنی زندگی ہے؟ 100 سال. کتنی محنت دن رات ایک کر دیتے ہیں. اپنی اولاد کو، ابھی بیٹ میں بچہ ہے، جب ہی پلاننگ شروع کر دیتے، یہ اسکول میں پڑھائیں گے، یہ نام رکھیں گے، یہ ایسا کرے گا ویسا کرے گا، خوش نما زندگی کو. لیکن یہ نہیں سوچتے اس بچے کی آخرت کے بارے میں سوچیں. صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بہت دین کا کام کیا ہے. 100 کتابیں لکھی. جو کتاب ہندوستان میں نہیں ملتی تھی باہر سے منگا کر اپنے پیسے سے انہوں نے ترجمہ کرا. یہ بخاری، مسلم، ترمذی سب انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے ترجمہ کرایا ہے. اتنا بڑا کام کیا. کتاب لکھ رہے ہیں بھوپال میں، کھڑکی کھول کر. ایک شخص آیا، ایک سے ایک بات ہوتے ہوتے پوچھا آپ کے کتنے گھر ہیں؟ کہا ایک بھی گھر نہیں بنایا. یہ کون شخص ہے؟ جس نے دوسرے 100 مولویوں کو اپنے خاص جیب سے گھر بنا کے دیا تھا. لیکن ان سے پوچھا جا رہا ہے کتنے گھر؟ کہا یہ کرایہ گھر ہے. کہا آپ کا گھر کہاں؟ پکڑے لے کے گئے قبرستان میں. کہا یہ ہمارا حقیقی گھر ہے. یہ ہمارے عالم تھے دوستو. اور یہ ان کا جملہ مجھے یاد تھا. میں جب بھوپال گیا پروگرام میں تو ان کی قبر کو بھی دیکھنے گیا کہ یہ ایسا عالم تھا جس نے یہ تاریخی جملہ کہا. سوچو دوستو ہم یہاں گھر بناتے ہیں کتنے سال رہتے ہیں؟ 50 60 70 100. کتنے دن ہو گیا دنیا بنے ہوئے؟ کوئی نہیں جانتا. قبر میں دفنا دیا گیا، کتنا 1000 سال سے قبر میں پڑے. زندگی کتنے گزارے ہوں گے؟ 100 سال 200 سال 1000 سال، کئی 1000 سال سے. اب ہم دنیا میں کتنی زندگی گزار؟ 100 سال زیادہ سے زیادہ، 150 سال 200 سال. اور نہ جانے قیامت کب آئے گی، اسی قبر میں ہمیں پڑے رہنا ہے. تو جو قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، ہم اس کے بارے میں کتنی تیاری کی ہے سوچو. بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں گھر میں، میری باری تھی، آئے کھائے وغیرہ بات کیے سو گئے. رات کا کچھ حصہ گزرا، مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ بدل رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایسے ہو رہے کبھی ایسے ہو رہے.
تو میں سوچا کچھ تکلیف ہوگی شاید، کروٹ بدلتے گئے، کچھ دیر یہی منظر تھا، بے چینی کی حالت میں کروٹ بدل رہے۔ نبی سے مقدس تو کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے والا، رب کا ڈرنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا کوئی بھی نہیں پیدا ہوا۔ بار بار کروٹ بدل رہے، کچھ دیر کے بعد کروٹ بدلنا بند کر دیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے ہیں شاید سکون مل گیا ہوگا اللہ کے نبی کو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سسکیوں کی آواز آتی ہے، ہچکیاں بدھی ہوئی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غور کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ لیے ہیں اور ہچکیاں بدھی ہوئی ہیں اور رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے، یہاں تک کہ بستر پہ جہاں آنسو کے قطرے گر رہے تو وہ بستر کہیں سب بھیگ گیا ہے۔ بیوی ہے، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کسی جگہ کیا مسلمان کو ظلم کیا گیا جو آپ اتنے پریشان ہیں؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا پھر کیوں اس طریقے سے کروٹ بدلتے رہے، اب اس طریقے سے رو رہے ہیں زار و قطار؟ کہا یا عائشہ سویا ہوا تھا، اچانک میری آنکھ کھل گئی تو لیٹے لیٹے میرے دماغ میں آیا کہ میرا اتنا بڑا حجرہ ہے، اس کے اندر دروازہ بھی ہے، کھڑکی روشن دان بھی ہے اور ٹھنڈا پانی مشکیزے میں بھرا ہوا ہے، گرمی نہیں لگ رہی ہے، جیسے چاہیں کروٹ بدلیں، جیسے چاہیں پانی پی لیں، ہوا کھائیں۔ یہ دماغ میں آیا، اسی وقت مجھے قبر کا منظر یاد آ گیا، قبر یاد آ گئی۔ قبر تو بڑی تنگ ہوگی، انسان کروٹ بھی نہیں بدل سکے گا، اس کے اندر کوئی روشن دان بھی نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی کھڑکی بھی نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی دروازہ بھی نہیں ہوگا، ایک دم تاریکی سے بھری ہوئی ہوگی، کیسی گرمی ہوگی۔ بس قبر کا منظر یاد آیا اور پھر میدان محشر کی سختی یاد آئی، جس کے وجہ سے میں بے چین ہو گیا، کروٹ بدلتا رہا۔ اب میری کیفیت یہ ہے، میرا دل رو رہا ہے، میرے آنکھ آنسواں بہا رہی ہے۔ یہ وجہ ایک رسول ہوتے ہوئے، معصوم رسول جس کو اللہ نے بخش دیا ہے، ایسا رسول اس طریقے سے قبر کو یاد کر کے رو رہا ہے بے چین ہو کر۔ کبھی ہم نے قبر کے منظر کو یاد کیا دوستو؟ ایک نہ ایک دن وہاں جانا ہے، اور جب لوگ یہ ساری دولت رہے گی، گھر رہیں گے، چاہنے والے رہیں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، لیکن مرتے ہی سب کہیں گے جلدی خبر دے دو یہ مر گیا، نہلاؤ قبر کھودو۔ 1 گھنٹے کے اندر سب محبت بھول جائیں گے، کوئی 1 گھنٹہ لے کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی اتارا ہوا کپڑا پہننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جس بستر پہ سوتے تھے ہماری بیوی، اس بستر پہ سونے سے کترائے گی، ڈرے گی کہیں موت نہ آ جائے، اور سب زیادہ سے زیادہ قبر تک جائیں گے۔ کس کی خوشی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں؟ کس دنیا کو آباد کرنے کے لیے؟ کم سے کم جیسی کوشش دنیا کے بارے میں، جیسی فکر دنیا کے عیش و آرام کے کر رہے ہیں، ویسے کوشش تو آخرت کے بارے میں بھی کر لینا چاہیے، قبر کی بھی تیاری کر لینا چاہیے۔ یہ دوسرا منظر ہوگا دوستو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اس طریقے سے نہیں روتے ہیں، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں یا محفل میں قبر کا تذکرہ آ جاتا ہے تو آپ زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو اس قدر بہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے، پہلی منزل، پہلا اسٹیشن جو ہوتا ہے وہ قبر، اگر قبر کی منزل آسان ہو گئی تو آگے کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو اب آگے ہر قدم ہماری زندگی، ہمارے سفر کا سخت سے سخت، مشکل سے مشکل، دکھ بھرا قدم ہوتے چلے جاتا ہے۔ اس کے بارے میں غور کرو دوستو۔ اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد اب کتنے دن وہاں رہیں گے؟ 100 سال، 1000 سال، 2000 سال،
وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم آپ جانتے نہیں۔ تو دنیا کی جیسے محنت کر رہے ہیں وہاں کی کوشش کرو دوستو، جہاں زیادہ دیر رہنا۔ پھر اس کے بعد جو دائمی زندگی شروع ہونے والی ہے، میدان محشر۔ قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آج تم دنیا کی کامیابی چاہے، ذاتی گھر ہو گیا، ذاتی گاڑی ہو گئی، سمجھ گئے دنیا ہماری کامیاب ہو گئی، بچے اپنے پیر پہ ٹھہر گئے، لاکھ روپے مہینہ، سمجھ گئے ہماری زندگی کامیاب۔ اصل کامیابی کا معیار یہ نہیں، اصل کامیابی یہ ہے دوزخ سے رب بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ اس چیز کو اگر تم حاصل کرنا چاہتے تو دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبنا نہیں، دھوکہ نہیں کھانا۔ بڑی خوبصورت ہے دنیا، شیطان اس میں کہیں لگا نہ دے۔ کس دوزخ سے ڈرایا جا رہا ہے؟ سوچو، اس دوزخ جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ بڑھ کر ہے، دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث ایسی بھی ہے 70 حصہ آگ کا ہے، 70 حصے میں سے ایک حصہ دنیا کے اندر آگ کا بھیجا گیا، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں بھیجا گیا بلکہ 3 مرتبہ اس کو پانی میں بھگا کر اس کی گرمی کو، اس کی حدت کو کم کیا گیا، اب یہ آگ ہے۔ جب 69 درجہ اور اس میں بڑھا دیا جائے گا حصہ تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا دوستو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ نے اللہ سے شکوہ کیا، یا رب اکل بعض بعضی، اے رب العالمین، خود دوزخ جہنم اللہ سے شکایت کر رہی ہے اپنی تکلیف کا، یا رب اکل بعض بعضی، اے میرے رب میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھاتے جا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، اب جہنم کو اجازت دیا 2 مرتبہ تو سانس لے لے۔ اب ایک مرتبہ سال میں جب آگ اپنی سانس چھوڑتی ہے تو اس جو سانس چھوڑی ہے اسی سانس کی وجہ سے دنیا کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، جس کے وجہ سے ہم لوگ پریشان ہو جاتے، ایک بار سانس چھوڑتی ہے تو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرما کا موسم ہو تو آگ دوزخ نے اپنی سانس کو چھوڑا ہے، تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو ظہر کو، اور پھر جب ٹھنڈی ہوتی ہے، کئی مقام پر تو لوگ ٹھنڈی سے مر جاتے، کہیں گرمی سے مر جاتے، تو اس وقت دوزخ سانس کو یوں کھینچتی ہے، دنیا کی جتنی گرمی ہے اس کے اندر آ جاتی ہے، جس کے وجہ سے ٹھنڈک شروع ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس ٹھنڈک کو برداشت نہیں کر پاتے، مر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہزار قسم کے پلاننگ کرتے، ایسا بچ سکتے ویسا بچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شکایت کرتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 مرتبہ سانس، ایک مرتبہ چھوڑ دو، ایک مرتبہ لے لو، تاکہ تم اپنی اس تکلیف سے بچ جاؤ۔ دوسری حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ایک منظر، ایک اللہ کے نبی نے مثال دی کہ دوزخ کی کیفیت ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا جس پر دوزخ کو اللہ نے فرض کیا ہوگا، پکا کر دیا ہوگا یہ دوزخ میں ہے، اور یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے بہتر اچھی زندگی گزار کر گیا ہے۔ 70-80 سال بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، وہ جانتا ہی نہیں، عیش و آرام کی شاہانہ زندگی گزار کے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کے ایک گڑھے میں یوں ڈالا یوں نکالا، کتنی دیر لگا؟ یوں ڈالا یوں نکالا، 1 سیکنڈ کا وقت بھی نہیں لگا،
اب اس سے پوچھا جائے حل رأیت، یہ بتا کبھی تجھ کو تکلیف ملی؟ وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات کی قسم ہے، آرام کیا ہوتا ہے، سکون کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ 100 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی شاہانہ گزار کے گیا، بھوک پیاس تکلیف اور رنج غم جانتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کا بہترین انسان بہترین خوبصورت زندگی گزار کے گیا، دوزخ کے گڑھے میں یوں ڈالا یوں نکالا، 100 سال کا عیش و آرام بھول گیا۔ کس زندگی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں آخرت کو برباد کر کے دوستو؟ وہ تو دائمی زندگی ہوگی، کبھی ختم ہونے والی نہ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا عقل مند انسان، ہوشیار انسان، ذہین انسان وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ یہ زندگی کیسے بھی گزر جائے گی۔ خیر، پھر دوسرے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کی زندگی میں تکلیف تو اٹھا لیا، مصیبت تو اٹھا لیا، ذلت کو برداشت کر لیا، بھوک کو برداشت کر لیا، گھر نہیں کرایہ کے گھر پہ زندگی گزار لیا، لیکن آخرت کو کبھی نہ بھولا۔ آخرت کی سوچ فکر ہمیشہ رہی اس کے دل دماغ میں۔ آج رب کے پاس پہنچا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جنت میں داخل ہونا پکا کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے۔ اب اس کو یوں کانٹوں بھری زندگی گزار کر گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مر گیا بیچارہ، زندگی بھر پریشان تھا، کانٹوں بھری زندگی گزار، لیکن آخرت کی تیاری کرتا رہا، آخرت کی سوچ دماغ سے نہ گئی۔ اللہ سے مل رہا ہے، اللہ راضی ہے، بس جنت کے نہر میں یوں ڈالا یوں نکالا۔ پوچھا جائے گا یہ بتا تکلیف کیا ہوتی ہے جانتا ہے؟ کہے گا اللہ کی قسم تکلیف کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں، پوری زندگی میں بڑی سکون کی آرام کی گزار کے آ رہا، پوری زندگی پریشان، دکھ بھری زندگی، لیکن اللہ کی قسم آخرت کی تیاری کی تو خالی 1 سیکنڈ کے لیے یوں ڈالا یوں نکال لیا تو پوری تکلیف کو بھول گیا۔ اس جنت کی کوشش کرو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ ذرا اس کو دوستو دماغ میں رکھو۔ خیر، مختصر یہ کہ ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، اب اس کے لیے تیاری کیا کرنا ہے؟ کہیے تو ایک واقعہ میں بیان کر دوں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اور نبی کے درمیان جبریل تھے شریعت لانے والے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اور نبی کے درمیان یہ دین، یہ شریعت، یہ وصول پہنچانے والے جو ذریعہ ہیں وہ نبی کے صحابہ ہیں، وہ نبی کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے نبی سے دین سیکھا۔ دنیا میں کیسا رہا جائے، آخرت کو کتنی ترجیح دیا جائے، نبی سے سکھائے، نبی کو دیکھا ہے دوستو ان لوگوں نے۔ خیر، ایک لمبا واقعہ ہے، مختصر۔ ایک مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے، کم سے کم ان کے ناخن کے برابر بھی ہماری فکر آخرت کی ہو گئی تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے دوستو۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے تھے، اللہ نے توفیق دیا، ایک واقعہ ایک صحابہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، بڑے متاثر ہوئے، مدینہ آئے، اسلام قبول کر لیے، نبی چلے گئے دنیا سے خوش تھے، صدیق چلے گئے خوش تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، آئے ان کے پاس، کہا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ رتبہ دیا ہے، یہ آپ کو لوگوں کا خلیفہ بنا، ایک ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ عمر نصیحت کرتے، اور اللہ تعالی کا جب معاملہ آ جائے تو لوگ کچھ بھی کہیں کبھی ڈرنا نہیں، لوگ کیا بولتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن لوگوں کی جو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، لوگوں کے جو حقوق ہیں، لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔
اللہ کے بارے میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سوال کرے گا۔ کہا یہ کس کے اندر طاقت ہے؟ کہا اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، خلافت دی، آپ کے اندر ہے۔ کہا آپ ایسے ہیں کہ آپ کو میں ذمہ داری دیتا ہوں، آپ ہمارا شریک بن جائیے، ساتھ دیجیے۔ کہا نہیں، میرے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ کہا نہیں، بار بار بولے، یہ جھٹلاتے گئے۔ سعید بن عامر، عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے، مجھے کہتے ہو یہ ذمہ داری سنبھالو اور میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں؟ میں حکم دیتا ہوں حمص مقام چلے جاؤ، وہاں کے گورنر، وہاں کے خلیفہ بن جاؤ۔ جب ڈانٹ کر غصے میں کہا تو مجبور ہو کے چلے گئے۔ کہا آپ کی تنخواہ؟ کہا تنخواہ کی ضرورت نہیں، جتنا وظیفہ ملتا میرے گزر بسر کے لیے کافی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے چلے گئے۔ کچھ دن ہوا تھا کہ وہاں کے جو ذمہ داران تھے اس علاقے حمص کے، آئے کچھ معاملات پہ بات کرنے، گفتگو کرنے، میٹنگ کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو پوچھا آپ لوگ ایسا کرو، آپ کے علاقے میں جو غریب، مسکین، فقیر، محتاج ہیں ان کی لسٹ بنا کے دو تاکہ میں ان کے مدد کے لیے کچھ رقم دے دوں۔ لسٹ بنا دی وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے شروع کیا، فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، سعید بن عامر۔ سعید بن عامر، وہاں رک جاتے۔ کہا کون سعید بن عامر؟ کہا ہمارا گورنر۔ کہا تمہارا گورنر غریب ہے، مسکین ہے؟ لوگوں نے کہا تمہارا گورنر غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم اے امیر المومنین، کئی دن گزر جاتے ہیں لیکن ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی ہے، اتنے محتاج ہیں۔ یہ سنتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کیا۔ روتے روتے آپ کے داڑھی کے بال بھیگ گئے آنسو سے۔ ایک گورنر ہمارا اور اس کے گھر میں محتاجی! 1000 دینار دیا، آج کل لاکھوں ہوتا ہے۔ کہا لے جا کے دے دو، کہو اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ یہ گروہ پہنچا، لے جا کے سلام کیا، خیر خیریت، یہ لیجئے گورنر صاحب، امیر المؤمنین نے آپ کو دیا۔ ابھی تھیلی کھولا نہیں، پوچھا کیا ہے، بتا دیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی وہاں موجود نہیں تھی، دوسری جگہ تھی۔ کہا شوہر محترم ہوا کیا امیر المومنین کا انتقال ہوا؟ کہا نہیں، اس سے بڑی مصیبت۔ کیا اس سے بڑی مصیبت؟ کہیں مسلمانوں کا لشکر مغلوب ہو گیا؟ کہا اس سے بڑی مصیبت۔ کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ کہا دنیا ہمارے گھر میں داخل ہو گئی ہے، ہم کو آخرت سے بے پرواہ کرنے کے لیے گھر میں آ گئی ہے۔ کہا دور کر دو اس کو، ابھی بیوی کو نہیں معلوم ہے، دور کر دو اس کو۔ کہا تم ہمارا ساتھ دو گی؟ کہا ہاں ساتھ دو۔ تھیلی کو کھولا، بیوی کو نہیں معلوم تھا۔ اب دوسری تھیلی جلدی 2 دینار 3 دینار ان کو دیا۔ چند منٹ میں 1000 دینار میں سے 1 دینار بھی اللہ کا بندہ اپنے لیے نہیں رکھا۔ گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ سوچنے کا مقام ہے۔ پھر ایک مرتبہ امیر المؤمنین شام گئے، وہاں سے دورہ کرتے ہوئے یہاں مقام پہ آئے۔ جب لوگوں کے درمیان بیٹھے تو کہا تمہارا گورنر کیسا ہے؟ کچھ لوگوں نے تعریف کی، 1-2 لوگ تو ہمیشہ رہتے ہیں نا کیڑے نکالنے والے۔ ایک شخص اٹھا، کہا چند شکایتیں ہیں۔ کہا بتاؤ۔ 4 شکایتیں۔ کہا ٹھیک ہے، محفل میں گورنر کو بھی بلاتا ہوں، وہاں بیان کرو۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، محفل سجی، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا تو آپ نے کہا جو شخص ان کی 4 شکایتیں کی اب بیان کرے۔ وہ بیان کرنے جا رہا تھا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سعید کے بارے میں جو میرا حسن ظن ہے اس کو برقرار رکھنا۔ یہ مومنانہ صفات ہے دوستو۔ آج ایک بدبخت، نالائق، کمینہ، لچا 10 سال بھی ہم آپ کے ساتھ زندگی گزاریں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ غلط بھر دے کان، آپ کہیں گے ارے میں اتنے دن تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، انہیں بتا رہا ہے، اب ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے ہم اتنے ساتھ، وہ شیطان ہوتا ہے دوستو۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرتے، یہ نہیں کہتے ارے میں تو اس کو اچھا سمجھ کے گورنر بنایا، اتنی غلطیاں کیا؟ کہا نہیں، سامنے کرتا ہوں آپ کے، جب اس کی شکایت بیان کرو۔ اور پھر محفل میں بیٹھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جس کو ہم نے گورنر بنایا تھا، جو حسن زن تھا، اس کو برقرار رکھنا، لاج رکھ لینا۔ یہ مومن صفت ہے۔ وہ تو منافقوں کی صفت ہے جس میں ہماری زندگی گندی گزر رہی ہے، آج نہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا اس گندگی کے بارے میں۔ کہا بیان کرو۔ اس نے کہا پہلی شکایت یہ ہے کہ ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ جب دن چڑھ جاتا ہے، فجر پڑھ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں، جب خوب دن اوپر چڑھ جاتا ہے جب یہ نکلتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ کہا کیوں؟ جواب دو اس کا، جو شکایت کر رہا، کیا یہ صحیح شکایت ہے؟ سر کو جھکا لیا، ندامت اور شرمندگی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، سر کو اٹھایا، کہا اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا تھا میری یہ بات، یہ کام کسی کو معلوم ہو، لیکن آج مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ کہا اصل میں ایسا کوئی خادمہ، کوئی نوکر تو ہمارے گھر میں نہیں ہے، میں آٹا گوندھتا ہوں اور تھوڑی دیر رکھ جاتا ہوں تاکہ خمیر آ جائے، پھر اس کے بعد روٹی بناتا ہوں، پھر اس کے بعد باہر نکلتا ہوں، یہ سب کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، اس لیے امیر المؤمنین تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، وقت لگ جاتا ہے۔ کہا اب دوسری شکایت کیا ہے؟ کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن میں تو ہماری باتیں سنتے، ہمارے معاملات حل کرتے ہیں، لیکن رات میں یہ کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ کہا ٹھہرو، ٹھہرے، سر جھکا ہوا ہے۔ کہا جو شکایت ہے درست ہے؟ کہا ہاں درست ہے۔ کہا کیوں؟ سر کو جھکا لیا، کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کسی کو معلوم ہو، میں بتاؤں، لیکن اب بلا بتائے ہوئے بھی چارہ نہیں۔ کہا امیر المومنین میں نے لوگوں کے لیے اپنا دن مقرر وقف کر دیا ہے، لوگوں کے سنیں گے، لوگوں کے معاملات حل کریں گے، لوگوں کے پریشانیاں دور کریں گے، لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے، لیکن رات کو میں نے اپنے رب کے لیے وقف کر دیا ہے، اس لیے میں کسی کے لیے دروازہ کھولتا نہیں۔ آج ہم تو ایک دن تہجد پڑھ لیا تو لوگوں کو بولتے ہوئے نہیں تھکتے، بھائی تہجد کے لیے اٹھا تھا، تہجد کے لیے اٹھا تھا۔ رو رہا ہے شرمندگی سے بندہ کہ میں نے پوری رات اپنے رب کے لیے وقف کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شکر ادا کیا۔ کہا اب تیسری شکایت ادا۔ ٹھہرا وہ شخص اور کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ مہینے میں ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ دن گزر جاتا کہ یہ نکلتے ہی نہیں گھر سے۔ کہا ٹھہرو، ٹھہرے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، شرمندگی ہے۔ کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی شخص یہ معاملہ جانے۔ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم جو کپڑا میں نے پہن رکھا اس کے علاوہ کوئی اور جوڑا نہیں ہے میرے پاس، صرف یہ کپڑا۔ گورنر ہے ایک علاقے کا، حاکم ہے ایک علاقے کا، کہتے ہیں میرے پاس سعید بن عامر یہی ایک جوڑا ہے، ایک مہینے تک میں پہنتا ہوں، ایک مہینے میں ایک مرتبہ یہ کپڑے کو دھوتا ہوں اور ڈال دیتا ہوں سوکھنے کے لیے، ایک کونے میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں جب یہ جوڑا کپڑے کا سوکھ جاتا ہے پھر پہنتا ہوں اور باہر لوگوں کے ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے مہینے میں ایک دن دیر سے نکلنا پڑتا ہے۔ کیسے مسلمان تھے دوستو، کیسے آخرت کی فکر کرنے، کیا نہیں جمع کر سکتے تھے، وہ حاکم تھے۔ پھر کہا اور شکایت چوتھی بیان کرتے ہیں۔ کہا امیر المومنین مہینے میں ایک آدھ دو بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ محفل میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس کون بیٹھا ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا کچھ ان کو فکر ہی نہیں، بس پڑے رہتے بے ہوش۔ کہا سعید کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے جب میں مشرک تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک صحابی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے قید کر کے لایا،
کوئی چاقو گھسا رہا ہے، کوئی تلوار گھسا رہا ہے، ان کے جسم کے گوشت کاٹ لے رہا ہے، مسئلہ کر رہا ہے، اور وہ اللہ اللہ کر رہے، اور پھر لوگ ان کو سولی دینے کے لیے تیار ہوئے تو کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو مجھے۔ 2 رکعت ایسے اطمینان کے ساتھ پڑھی کہ اللہ کی قسم کسی کی صورت اور شکل پر ہم نے ویسا اطمینان نہیں دیکھا تھا۔ پڑھنے کے بعد کفار کے سامنے کہا میں اور لمبی یہ 2 رکعتیں کرتا، لیکن میں سوچا تم لوگ کہو گے کہ مرنے کے ڈر سے یہ نماز لمبی کر رہا، اس لیے مختصر کر دیا۔ لوگ کہہ رہے تھے مارو مارو، اس وقت انہوں نے بد دعا کی تھی۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اور شہید کر دیا گیا۔ اب میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں جب میدان محشر قائم ہوگا، میرا رب کہے گا جب خبیب کو سزا دی جا رہی تھی، خبیب پر ظلم کیا جا رہا تھا، خبیب کو قتل کیا جا رہا تھا، اے سعید بن عامر تم وہاں تھے، میرے اس بندے کی مدد کیوں نہ کی، اس کو بچانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ تو اس وقت میرے رب کو میں کیا جواب دوں گا؟ اب کہیں اللہ تعالیٰ مجھے سزا دینے پہ نہیں، اب کیا جواب دوں گا میدان محشر میں؟ یہ سوچتا ہوں اور سوچتے سوچتے مارے ڈر اور خوف کے حشر کو یاد کر کے بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے کچھ فکر نہیں رہتی ہے۔ اتنا ڈر خوف۔ آج کتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم برائیوں میں بے حیائیوں میں دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کر، تو ان کے لیے ہم کچھ کیا کریں گے؟ کم سے کم یہاں کچھ نہیں کر سکتے تو رب سے مانگ تو سکتے ان کے لیے نصرت اور مدد، یہ بھی نہیں کر رہے۔ تو بتاؤ جب میدان محشر میں اللہ پوچھے گا اتنے لوگوں کے پر ظلم کیا جا رہا تو تم عیش و آرام کی زندگی گزارے، تو کیا کہیں گے ہم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ جیسے سعید کے بارے میں نے گمان کیا تھا ویسے ہی پایا۔ پھر گئے 1000 درہم بھیج دیے، 1000 دینار بھیج دیے۔ پھر بیوی کو بتایا ایسا آیا، کہا خوش ہو گئی، اب ہم ایک خادم خرید لیں گے، ضرورت کی چیز خرید لیں گے، راشن خرید لیں گے، یہ ساری چیزیں۔ کہا بیوی محترمہ اگر اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے تو؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ہم اس کو اس شخص کے پاس دے دیتے ہیں قرضہ کے طور پر جو ہمارے سے زیادہ حفاظت کرنے والا، جس دن اس دینار کی ہمیں زیادہ ضرورت پڑے گی اس دن وہ ذات ہم کو واپس کر دے گا۔ کہا وہ کون؟ کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی رضا کے لیے پورا مال ہم خرچ کر دیں گے۔ بیوی نیک تھی، اللہ کی قسم منٹوں میں سب تقسیم کر دیا۔ سوچو نبی کے ماننے والے، آخرت پر یقین کرنے والے کیسے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے ان کی سیرت کو پڑھیں اور سنیں، اپنی اصلاح کریں دوستو، کیونکہ ایک انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اے اللہ تھوڑا سا چند منٹ چند سیکنڈ کی زندگی دے دے۔ کچھ نہیں مانگتا، زندگی مانگتا۔ اور کیوں مانگتا ہے؟ کیوں مانگتا ہے جانتے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور صالحین میں، نیک لوگوں میں، عبادت گزاروں میں، اچھے لوگوں میں بن جائیں۔ مانگتا کم ہے اور کچھ کرنے کے لیے نہیں، صرف اپنا مال خرچ کرنے کے لیے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، یہ مال دیا ہے، آپ کے ہاں مسجد بنا رہی ہے، اس سے بہتر آخرت کی فکر کیا ہو سکتی ہے کہ ایک اینٹ بھی خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے ایک جنت میں گھر بنا دے۔ وہاں کی فکر کرو، سوچو۔ قرآن کہتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز تم نیکی اور بھلائی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنے سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ سب سے پسندیدہ، سب سے پیاری، سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کر دو، اس وقت تک تم نیکیوں کے بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے تہجد میں
سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچ گئے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار اسی آیت کو، ہرگز تم کہاں بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز تم خرچ نہ کر دو۔ سلام پھیرا اسی وقت، تہائی رات کا وقت ہے، جا کے گھر والوں کو اٹھائے، محلے والوں کو اٹھائے، پاس پڑوس سب آگے، کیا بات ہے عبداللہ، کیا پریشانی؟ کہا کچھ نہیں، آپ لوگ گواہ رہو، میری یہ لوڈی کو میں آزاد کر رہا ہوں۔ کہا رے پاگل ہو گئے کیا؟ آزاد کرنا ہے تو کر دیتے تھے، یہ رات کو اٹھانے کی کیا ضرورت؟ یہ کام تو آپ صبح بھی کر سکتے تھے۔ کہا نہیں، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامیابی بھلائی کو پہنچ نہیں سکتے، نیکی کو، جب تک کہ تم اپنی محبوب۔ میں پڑھتے پڑھتے غور کیا، پوری دنیا میں اس وقت میرے نزدیک غور کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ میری لونڈی، یہ میری نوکرانی، یہ میری غلام ہے، خوبصورت ہے، حسین جمیل ہے، عقل مند ہے، فرما بردار ہے۔ میں ارادہ کر رہا تھا کہ اس کو آزاد کروں گا اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا، میرا ارادہ یہ تھا، لیکن آج آیت پڑھ رہا ہوں تو سمجھ میں آیا سب سے میرے نزدیک محبوب یہ ہے، تو اب اللہ کے یہاں میں خیر اور بھلائی اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک ہی چیز میرے سمجھ میں آئی، میں اس کو آزاد کر دوں۔ کہا اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس لیے کہیں ایسا نہ ہو ارادہ کر کے میں سو جاؤں اور صبح ہونے کے بعد نہیں، اس کے بجائے 2 غلام کو آزاد کر دوں، اس سے نکاح کر لوں۔ شیطان بہکا دیتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں منت مان کہ ٹھیک ہے میں مسجد کو 1000 روپے دیتا ہوں، 1 لاکھ دیتا ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ارے ایسا نہیں ہو سکا، بعد میں دیتا ہوں 1000 10,000 میں۔ یہ شیطان کا بہکاوا رہتا ہے دوستو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا خیر۔ ایک آخری حدیث امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ کے اندر نقل کی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے، شور ہوا، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول، سب دوڑے اور میں بھی دوڑا۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں میں پہنچا، اللہ کے نبی پر ایک نظر پڑی، پھر دوسری نظر ڈالا تو اللہ کے نبی کا چہرہ بڑا بھا گیا، بڑا اچھا دکھا۔ میرے دل نے کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچا انسان ہے، حقیقی اللہ کا نبی ہے۔ یہودیوں کے عالم ابھی کلمہ نہیں پڑھے، کہتے ہیں پھر اور قریب ہوا تو سب سے پہلی بات جو اللہ کے رسول سے سنی ہم نے، گویا مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلی حدیث جو بیان کی ہے لوگوں کے لیے وہ یہ تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب منہ کھولا، آپ نے حدیث بیان کی تو پہلی بار میں نے سنا آپ نے کہا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اس سے آپس میں محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے لوگوں کا کثیر ہونا زیادہ ضروری، محبت ہونا اور ایک سوچ ہونا ضروری۔ افشوا السلام بینکم، نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو اور پھیلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور مسکین غریب محتاج کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پیش کیا تھا دوستو۔ لیکن آج ہم پروگرام میں تو لاکھوں میں کھلا دیں گے، لیکن کوئی غریب مسکین مجبور ہے 10 بار اس کو بلا کے اگر دعوت دے کے کھلا دیے تو انشاءاللہ اس کا دل پگھل جائے گا، حق کو قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ لیکن جو طریقہ ہمارے لیے زیادہ خیر کا اس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو۔ رشتہ جوڑنا بہت نیکی کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو شخص بری موت نہیں مرنا چاہتا، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، تم میں سے جو شخص چاہتا اس کا رزق کشادہ ہو جائے، خیر و برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے۔ بڑی فضیلتیں ہیں دوستو رشتہ جوڑنے سے۔ ہمیں حق پہنچانا ہے، توحید پہنچانا ہے تو رشتے جوڑ کے پہنچاؤ۔
یہ بھی رشتہ داری کے حقوق میں سے ایک حق ہے دوستو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تم رات کو نماز پڑھو، رات کو قیام کرو، تہجد پڑھو اس وقت جب لوگ سوئے ہوں، میٹھی نیند۔ بڑی فضیلت ہے تہجد کی دوستو، وقت بہت زیادہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تدخل الجنت بسلامین، اگر تم یہ کام کر جاؤ گے تو بڑے سلامتی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ دوزخ سے بچائے جاؤ گے اور جنت میں داخل کر دیا جاؤ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر، ان فرامین پر، ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔